بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ شہر کے بلائی حصے میں ایک محلہ میں اترے جسے بنو عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 دن تک قیام پذیر رہے۔ پھر آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلوایا تو وہ اپنی تلواریں لٹکائے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے صحن میں اترے۔ جس جگہ نماز کا وقت آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم فرمایا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلوایا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو نجار، تم مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس باغ میں جو چیزیں تھیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس میں مشرکوں کی قبریں تھیں، ویران جگہیں، کھنڈرات اور کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی قبریں کھود کر پھینک دی گئیں، ویران جگہیں اور کھنڈر ہموار کر دیے گئے، کھجور کے درخت کاٹ ڈالے گئے، ان کی لکڑیاں مسجد کے قبلے کی طرف قطار سے لگا دی گئیں، اور اس کے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پتھروں سے بنائے گئے۔ لوگ پتھر اٹھاتے جاتے تھے اور اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور فرماتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصری انصار والمہاجر۔ اے اللہ، بھلائی تو دراصل آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔